ایک چاند تھا سر آسمان ناول بائے فرشتے سالار سے، لیکن جلال جاب کیوں چھوڑ دی تم نے؟ ایک ہفتہ تو پورا کر دینا۔ بلال کے لیے جلال کے جاب چھوڑنے والی بات کا قابل یقین تھی۔ کل تک تو وہ بالکل بھلا چنگا تھا۔ ویٹ اے سیکنڈ بھائی، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مطلب میں نے سوچا تھا کہ میں یہ جاب کروں گا اور میں ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھا، مگر یو نیور نو کہ آپ کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا لکھا تھا تمہاری قسمت میں؟ یہ کہ تم نے جاب چھوڑ دینی ہے؟ بلال تنزیہ ہوئے۔ نہیں بھائی، پتہ ہے آج کیا ہوا؟ پھر وہ پوری کہانی دہرانے لگا۔ ہوا یوں کہ آج صبح ایک نفسیاتی سی عورت اپنے 10-11 سال کے بیٹے کے ساتھ آئی۔ وہ افریقہ جانا چاہتی تھی، مطلب حقیقت میں اس کا بیٹا افریقہ جانے کی ضد کر رہا تھا تو وہ مجبوراً آ گئی۔ تو اس کی شرط یہ تھی کہ صحرا کے ایریا میں بھی وہ گاڑی پہ ہی سفر کرے گی، اور جب اسے بتایا گیا کہ کچھ علاقوں میں گاڑیوں کا بندوبست کرنا ناممکن ہے تو انہیں پیدل یا پھر اونٹوں یا گھوڑوں پہ سفر کرنا ہوگا۔ بحث و مباحثہ ہوا۔ اسٹاف اس کی جاہلیت بھری ضد پہ تنگ آ گیا، اور جس وقت وہ عورت پوری سروس کو گالیاں بکتی اپنے بیٹے کو کھینچ کر لے جا رہی تھی، تبھی کمپنی کے کنٹری ہیڈ نے اچانک وزٹ کیا۔ اور پھر کیا ہونا تھا، ایلی سمیت تمام اسٹاف کی اچھی خاصی عزت افزائی ہوئی۔ کیا ہوا؟ جلال جو ایک گیسٹ کو باہر گاڑی تک چھوڑنے گیا تھا، واپسی پہ اس تماشے کو دیکھ کر حیران ہوا۔ چپ رہو، جیا نے اسے اشارے سے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ سب پیچھے ہاتھ باندھے بے عزتی کو جذب کر رہے تھے۔ جاب کلچر کی یہی بات مجھے پسند نہیں۔ وہ ایک کونے میں جا کر کرسی پہ بیٹھ گیا اور افسوس سے سوچا۔ ایسی باتیں اس کی طبیعت پہ گرا گزرتی تھیں۔ سر پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایلی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو سر نے اسے سختی سے چپ کرا دیا۔ اپنے جونیئر اسٹاف کے سامنے اس درجہ عزت افزائی پہ وہ بہت شرمندہ اور بے چین نظر آتی تھی۔ جلال سب کو دھیان سے دیکھتا وہیں بیٹھا افسوس اور ہمدردی کا نمونہ بنا ہوا تھا۔ کھڑے ہو جاؤ، جیک نے اسے آنکھیں دکھائیں، مگر وہ ڈیڑھ بنا وہیں بیٹھا رہا۔ کنٹری ہیڈ اس سے انجان تھا، یا شاید اس کی جلال پہ نظر ہی نہ پڑی تھی۔ اس وقت دفتر میں کوئی خاص شخص موجود نہ تھا، صرف دفتری عملہ ہی تھا۔ اف، بہت انسلٹ ہوئی آج، بہت زیادہ۔ بکنے جھکنے کے بعد صاحب بہادری قدموں پر واپس چلے گئے۔ کسی نے گہری سانس کھینچ کر کندھوں کا بوجھ کم کرنا چاہا۔ ایلی کا منہ سوج گیا تھا، سب ڈرے سہمے ہوئے خاموش تھے۔ یقیناً اب ایلی نے اپنا غصہ ان بیچاروں پہ نکالنا تھا، اور جو ہی ایجنسی کے کنٹری ہیڈ ایلی سمیت پوری دفتری عملے کو کتے کی ٹھیکری میں پانی پلانے کے مطابق بے عزت کر کے گئے، جلال بھی ان کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ منظر کچھ یوں تھا کہ سب کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ صرف ایک فرد تھا جو ابھی بھی ڈھیلی سی سفید شرٹ اور پینٹ میں بال پیچھے کیے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑے اطمینان کا نشان تھا۔ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ ایلی کو کچھ سمجھ نہ آئی تو اسی پہ چڑھ دوڑی۔ جلال نے اول کچھ حیران ہو کر پھر بے پرواہی سے کندھے اچکائے۔ ایڈیٹ! ایلی نے اس پہ ملامتی نگاہ ڈالتی ٹک ٹک کرتی اپنے دفتر میں چلی گئی۔ اسے سخت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی اور وہ غصے میں بھی تھی۔ کتنی محنت کرتی تھی اور وہ 1 منٹ میں بے عزت کر کے رکھ گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ سامنے والے کیفے کی کیپوچینو ٹرائی کی جائے۔ ایلی کے دفتر کے دروازے سے جھانکتا وہ یوں بولا جیسے دونوں کے درمیان سالوں پرانی دوستی ہو۔ حیرت کا اصل مقام یہ تھا کہ 5 منٹ بعد وہ دونوں فضول کی بحث میں مصروف تھے، اور کیفے کا مالک ان کے پاس آرڈر لینے کے انتظار میں کھڑا سوکھ رہا تھا۔ جلال ایک گڈ لکنگ آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھی ہنسی مذاق کا مالک بھی تھا، اور یہ بات ایلی یہ چند ہی منٹوں میں واضح ہو گئی تھی۔ اس کا اعتماد اور انداز بہت قابل تعریف تھا۔ چند پل کے لیے تو ایلی کچھ دیر قبل ہونے والی نوازشات کو بھول ہی گئی۔ اب کیا لوگی؟ بلیک کافی یا پھر کچھ اور؟ اس نے ایلی کو متوجہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کیپوچینو سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ جلال اسے اپنے پاکستانی ایڈونچر ایجنسی کے کام کے طریقہ کار کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے بارے میں بتا رہا تھا، اور ایلی اسے اپنے اس جاب سے پہلے کے جاب کے متعلق بتا رہی تھی کہ وہ کسی آفس میں ریسیپشنسٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ تبھی ایک شور سا اٹھا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں نے جان بوجھ کر نہیں گرائی۔ کوئی اردو زبان میں قسمیں کھا رہا تھا اور 2-3 لڑکے اس پہ چڑھے ہوئے تھے۔ جلال نے سرسری سا دیکھ کر نگاہ موڑنا چاہی، تبھی اس شور شرابہ ڈالنے والے لڑکے پہ اس کی نظر پڑی جو وضاحتیں دے رہا تھا۔ وہ شاید مسلمان تھا، اس کے چہرے پہ سیاہ داڑھی تھی۔ جلال لاشعوری طور پر اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ 1 منٹ، ایلی کو اشارہ کرتا وہ تیزی سے اس جانب بھاگا جہاں 3 مقامی لڑکے اب اس داڑھی والے لڑکے کو بری طرح پیٹ رہے تھے، اور ایک 40-45 سال کا پریشان حال آدمی بھی بھاگتا ہوا اسے چھڑانے آن پہنچا تھا۔ جلال رکو، تم کیوں جا رہے ہو؟ ایلی نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ ایک پکا اور سچا پاکستانی تھا۔ دوسروں کے مسائل میں پاؤں رکھنا اس کا فرض منصبی تھا۔ ارے چھوڑو اسے، چھوڑو، اس نے جاتے ساتھ یوں کہا جیسے علاقے میں امن و امان کا قیام اسی کی ذمہ داری ہو۔ 2 منٹ تک وہ ان تینوں کے درمیان غصے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اب حالات یہ تھے کہ وہ داڑھی والا لڑکا حیران پریشان سا کھڑا تھا، اور تینوں لڑکے جلال کے ساتھ لڑ رہے تھے۔
اتنے میں پولیس کو کال کر رہا ہوں۔ کیفے کے مالک نے پولیس کا نمبر ملا کر اسکرین ان کی جانب کی، نتیجتاً 2 منٹ بعد وہ لڑکے بھاگ چکے تھے۔ ساتھ ہی جلال کے اندر چھپے جنگلی کو بھی تسکین مل چکی تھی۔ واقعی صرف یہ تھا کہ وہ داڑھی والا لڑکا جو خود کو کراچی پاکستان کا بتا رہا تھا، تیزی سے گزر رہا تھا جب کافی کا کپ ایک لڑکی کی برانڈڈ شرٹ پر گر گیا۔ اور دوسرا غضب یہ ہوا کہ موسیٰ نامی اس لڑکے نے اس صورتحال میں رک کر معذرت کرنے کے بجائے بھاگنے کی کوشش کی۔ یہ بتاؤ تم ان جرمن لڑکوں کو اردو میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے؟ جلال نے اس کو روکتے ہوئے کہا۔ بھائی وہ میری بات سن ہی نہیں رہے تھے۔ میں نے جرمن، انگلش پھر اردو زبان میں بھی انہیں بتانے کی کوشش کی کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ وہ خجل سا ہنس رہا تھا۔ چلو آج بچ گئے ہو، لیکن مجھے یقین ہے وہ پھر تمہیں سبق ضرور سکھائیں گے۔ جلال نے اس کا کاندھا تھپکا۔ بھائی بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے یہ سب کیا۔ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ موسیٰ شکر گزار تھا۔ نہیں ایسی ہرگز کوئی بات نہیں، میں کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں۔ وہ جو پلٹ رہا تھا مڑا اور کہکہا لگا کر موسیٰ کی غلط فہمی دور کی۔ میں بالکل بھی کوئی اچھا آدمی نہیں ہوں۔ بلا کسی شرمندگی کے وہ زور دے کر بولا۔ موسیٰ اس انداز پہ نا فہمی کا شکار ہوا۔ چلو آ جاؤ اب تم، پہلے تھوڑے مسائل ہیں جو تم نے یہ تماشا کر دیا۔ ایک 40-42 سال کا پریشان حال آدمی موسیٰ کو بیزاری سے اپنی جانب بلا رہا تھا۔ جی جناب آ رہا ہوں میں، وہ اسے تسلی دیتا جلال سے الوداعی مصافحہ کرنے لگا۔ یہ کون ہے اجڑا ہوا انسان؟ جلال نے اس آدمی کی حالت کا مذاق اڑایا۔ یہ نصر اللہ بھائی ہیں، یہ بیچارے آج کل پریشان ہیں، ان کی بیوی نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ موسیٰ افسوس سے بتاتے ہوئے مڑ گیا، مگر جلال کی مسکراہٹ ایک دم سمٹ گئی۔ یہ عورتیں کتنی بے وفا اور ناقابل اعتبار ہوتی ہیں۔ جلال کو وہ غصے کی ایک نادیدہ لہر نے چھوا۔ اس کے لیے اب دنیا کی ہر عورت ہی ناقابل اعتبار اور بے وفا تھی، کیونکہ منیحہ نے جو اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ نصر اللہ بھائی کیا بات ہے؟ وہ لمبے ڈگ برتا نصر اللہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ نصر اللہ کا غم اسے اپنے جیسا ہی محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ نصر اللہ جو خود سے بھی بیزار تھا اس بے تکلفی متحیر رہ گیا۔ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ لڑکا کچھ ایسی بے تکلفی اور ہمدردی سے پوچھ رہا تھا کہ نصر اللہ جو کہ بس کسی ہمدرد کندھے کی تلاش میں تھا بے قابو ہو گیا۔ بھائی میں برباد ہو گیا۔ 17 سال کا ساتھ تھا ہمارا اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ وہ اتنے بے بس تھے کہ بس سر پیٹنے کی کسر باقی تھی۔ جلال نے علی کو بھی پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ آپی سارا باجی کی شادی میں جاؤ گی تم؟ کچھ دن بعد چاچو کی بیٹی سارا کی شادی تھی۔ نہیں شاید میں نہ جا پاؤں، منیحہ نے سبزی کاٹتے ہوئے سرسری سے انداز میں کہا۔ ابا بتا رہے تھے کہ بڑا اچھا رشتہ ہوا ہے سارا باجی کا۔ چلو شکر ہے ان کی شادی ہوگی تو ایک طرح سے ابا کی مثالیں تو ختم ہو جائیں گی۔ سیمون نے شکر ادا کیا تو منیحہ کو کچھ حیرت ہوئی۔ کس قسم کی مثالیں سیمون؟ منیحہ میڈم آپ کی تو شادی ہو گئی، مگر مجھے ابا اور اماں ہر وقت سارا کی مثالیں دیتے رہتے تھے کہ دیکھو سارا کا فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے تو اس کا مطلب ہے سارا میں خوبیاں ہیں، تو یہ خوبیاں تو وہ خوبیاں۔ ابا تو تھکتے نہیں تھے ان کی خوبیاں بیان کر کر کے۔ سیمون کو سگر عورتوں سے اتنی ہی چڑ تھی جتنی مردوں کو ہوتی ہے۔ اماں کو تو بس نہیں چلتا تھا مجھے سارا کی کاربن کاپی بنا دیں۔ اتنی مثالیں تو کبھی تمہاری نہیں دی جتنی سارا کی دیتے ہیں۔ وہ بیزار تھی۔ اللہ نہ کرے سیمون جو تم سارا جیسی بنو، منیحہ نے بے ساختہ کہا۔ نگاہ میں جلال کے موبائل کی اسکرین پہ واہیات حالت میں لی گئی سارا کی تصاویر نظر آ رہی تھیں۔ کیوں آپی تمہیں بھی سارا باجی پسند نہیں؟ سیمون کو حیرت ہوئی، ورنہ منیحہ بھی اماں کی طرح نصیحتیں کرنے کی شوقین تھی۔ ہاں نہیں پسند مجھے، منیحہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اسے وہ پل یاد آئے تھے جب سارا کی وجہ سے اسے جلال کے سامنے شرمندہ ہونا پڑا۔ کیوں ایسا کیا ہو گیا؟ سیمون کی سوئی اٹک گئی تو منیحہ کو احساس ہوا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اسے۔ کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی۔ وہ ٹال گئی۔ اب وہ سارا کا راز فاش نہ کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اللہ راز رکھنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج ہم کسی کی غلطیوں کا پردہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کل اللہ کریم ہمارا پردہ رکھ لے۔ کچھ تو ہوا ہے۔ سیمون نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ منیحہ جو گہری سوچوں میں تھی چونکی۔ نہیں بس ایسے ہی، لوگ جیسے نظر آتے ہیں حقیقت میں ویسے نہیں ہوتے۔ تمہیں کیسے پتا؟ جلال نے بتایا تھا۔ بے ساختہ اس کے منہ سے پھسلا۔ کیا بتایا تھا جلال بھائی نے؟ یکدم سیمون کی دلچسپی بڑھی۔ کچھ نہیں، یہی کہ لوگ اندر سے کچھ ہوتے ہیں، باہر سے کچھ نظر آتے ہیں۔ ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ منیحہ نے بات کو ٹالنے کی کوشش میں فلسفہ جھاڑا۔ تبھی اماں کے آنے پر سیمون کی تفتیش رکی۔ منیحہ بچے، باہر کریم صاحب آئے ہیں۔ امی پیغام دے کر باہر چلی گئیں تو منیحہ دوپٹہ اپنا گرد لپیٹتی باہر آ گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ جی ٹھیک ہوں، وہ سعادت بندی سے بولی۔ انکل ہر ہفتے 10 دن بعد چکر لگاتے تھے اور ہر دفعہ اسے ساتھ چلنے کا کہتے۔ آج بھی ان کی تان وہیں آ کر ٹوٹی تھی۔ انکل میں ٹھیک ہوں یہاں، وہ اسی فیصلہ کن انداز میں بولی جو اس معاملے میں ہمیشہ اپنا لیتی تھی، اور اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ منیحہ میاں بیوی میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رشتے یوں ختم کر دیے جائیں۔
امی بھی پیچھے ہی آ گئی تھی۔ وہ شاید سب کچھ بھول چکی تھی یا شاید انہیں واقعی اب منیہا بوجھ لگنے لگی تھی۔ امی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں واپس نہیں جاؤں گی اور نہ ہی آپ مجھے فورس کیا کریں۔ وہ کچھ بیزار ہوئی۔ تو کیا ساری عمر یہیں بیٹھی رہو گی؟ میاں بیوی کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ بس ایک غلط فہمی یا ایک غلطی سے بے وقت ہو جائے۔ امی بھی جواباً سخت لہجے میں بولی، امی ایک یا ہزار غلطیوں کی تفصیلات میں نہیں دینا چاہتی، مگر ایک بات یاد رکھیں، میں کسی بھی وجہ سے آپ کے پریشر میں آ کر اس گھر میں نہیں جاؤں گی۔ میں جلال کو معاف نہیں کروں گی، بے شک وہ خود بھی آ جائے یہاں۔ وہ اسٹرائی انداز میں چلائی اور اماں کو بھی غصہ آ گیا۔ منیہا ایسے بات نہ کرتی تھی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کل کو سارا کی شادی میں پورا خاندان اکٹھا ہوگا تو ہم سب کو کیا جواب دیں گے کہ شوہر اس کا یہاں ہے نہیں اور وہ ناراض ہو کر میکے بیٹھی ہے؟ امی آپ کو مجھ سے میری عزت سے زیادہ لوگوں کو جواب دینے کی پرواہ ہے؟ وہ شاکی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ منیہا میاں بیوی کو اللہ نے ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے۔ لباس کا مطلب ایک دوسرے کو ڈھانپنے والے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو ڈھانپنے والا ہوتا ہے۔ تم کیوں نہیں یہ سمجھ رہی؟ امی میں بھی بس یہی سوچ کر سب برداشت کرتی رہی کہ میاں بیوی کا رشتہ لباس جیسا ہوتا ہے، مگر امی اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر اپنی طاقت کے زہم میں بیوی کو پورے خاندان کے سامنے ذلیل کرے اور بیوی یہ سب بے شرمی سے برداشت کرے۔ منیہا تمہیں نہیں پتہ لوگوں کے شوہر کیا کچھ ظلم کرتے ہیں، مگر پھر بھی عورتیں برداشت کرتی ہیں۔ امی نے اسے تاریخ رخ دکھانا چاہا۔ امی میں نے بھی بہت برداشت کیا ہے، جب تک بات میرے اور ان کے درمیان تھی، جب تک بات ہمارے کمرے میں تھی، میں برداشت کرتی رہی کہ ان کا مجھ پہ حق ہے، لیکن انہوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے جو سب کیا وہ میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ امی شوہر اور بیوی کا رشتہ صرف جسمانی رشتہ نہیں ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو ہم بھی جانوروں جیسے زندگی گزار رہے ہوتے۔ میاں بیوی کا تعلق عزت کا، مان اور بھروسے کا تعلق ہوتا ہے، اور جب میرا شوہر مجھے اس معاشرے میں اپنے گھر میں عزت سے نہیں رکھ سکتا تو اسے میرا شوہر کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج وہ چپ ہونے کو تیار نہ تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ آج وہ نہ بولی تو شاید اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا، اس کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ امی مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، مجھے اپنی عزت سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس بات پہ لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوں گی۔ وہ ڈھیٹ بن چکی تھی۔ اماں نے اسے افسوس سے دیکھا۔ لوگ ایسی ایسی باتیں بنائیں گے کہ تمہارا سینہ چھلنی ہو جائے گا، وہ ایسے ایسے سوال اٹھائیں گے تو تمہیں خود بھی اپنے وجود پہ شرم محسوس ہوگی۔ کل کو جب تمہارا بچہ ہوگا لوگ اس کے وجود پہ سوال اٹھائیں گے، کس کو جواب دو گی؟ اماں کی آواز میں دکھ تھا۔ مجھے جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے امی، وہ لوگ میرے لیے اہم نہیں جو صرف مجھے دکھ دینے کو میرے پاس آئیں۔ جب میں وہاں اسپتال میں زندگی اور موت کے درمیان تھی تب کوئی نہیں آیا اس سے سوال کرنے، تو اب مجھ سے سوال کیوں کریں گے وہ لوگ؟ اگر کریں گے تو مجھے ایسے لوگوں کی پرواہ نہیں۔ میں کیوں ناحق بے عزتی برداشت کروں صرف اس لیے کہ میں بیوی ایک عورت ہوں؟ امی آپ سمجھے، جب تک ہم عورتیں اس طرح سرعام عام شوہروں کے ہاتھوں ذلیل ہوتی رہیں گی وہ ہمیں ذلیل کرتے رہیں گے۔ وہ بول بول کر تھک چکی تھی، آنسو اس کی آنکھوں سے رواں ہو چکے تھے۔ میں ان گناہوں کی سزا ہرگز نہیں بھگتنا چاہتی جو میں نے کیے ہی نہیں۔ میرا شوہر تنہائی میں مجھے مارے یا بے عزت کرے میں قبول کر لوں گی، لیکن وہ سب کے سامنے مجھ پہ انگلی بھی اٹھائے یہ میں برداشت نہیں کر سکتی، بلکہ کسی بھی عورت کو یہ چاہیے برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ منیہا تم نے اپنے لیے جو راستہ منتخب کیا ہے وہ صرف اور صرف تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اماں مایوس ہو کر باہر چلی گئی تھی، مگر وہ وہیں بیٹھی رہ گئی، خالی ہاتھ اور خالی دل۔ 5 منٹ بعد ایلی، جلال، موسیٰ اور نصر اللہ بھائی، جو دنیا اور سماج کی بے وفائی اور زیادتی کا شکار تھے، ایک میز کے ارد گرد بیٹھے تھے، نصر اللہ بھائی کی دکھ بھری داستان سن رہے تھے۔ تحقیق کہتی ہے کہ جب انسان خود دکھی ہوتا ہے تو وہ قدرتی طور پر دوسرے کا دکھ بھی محسوس کر پاتا ہے۔ ایک خوش اور مطمئن انسان کسی دکھی انسان کی حالت اس طرح سے نہیں سمجھ پاتا جس طرح کوئی اس جیسا ہی دکھی انسان سمجھ سکتا ہے۔ نصر اللہ ایک ترکش مسلمان تھے جو سالوں سے یہیں رہائش پذیر تھے۔ دنیا میں ماں باپ کے بعد بس ایک بیوی ہی تھی جس کے گرد نصر اللہ بھائی کی زندگی گھومتی تھی، مگر اب بیوی بھی چھوڑ گئی۔ اس کے خیال میں وہ ایک مایوس طبیعت کے مالک شخص یعنی نصر اللہ کو مزید ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ ویسے یہ سب بہانے ہیں، اصل میں تو اس کی نظر اس کے دوست کے رنوے بھائی پہ تھی۔ آنکھیں رومال سے پونچھتے ہوئے نصر اللہ نے آخر میں دکھ سے کہا۔ جلال نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا۔ ایلی بھی اداس تھی، موسیٰ تو پچھلے 1 ہفتے سے یہ سب سن رہا تھا۔ چلیں دفع کریں ایسی عورت کو جو آپ کو سمجھتی نہیں۔ جلال کا تو بس نہ چلتا تھا، ایسے تمام عورتوں کو اسے ٹوٹی کشتی میں بٹھا کر سمندر برد کر دیتا۔ آپ اپنے اسٹور کو سنبھالیے، زندگی کا مزہ لیں، دوستوں کے پاس جائیں۔ جلال نے اسے مختلف سجیشنز دیے، جیسا کہ خود منیہا کو بلانے کے لیے مصروفیات ڈھونڈتا ہوا ملک بدر ہوا تھا۔ عورتیں واقعی بے وفا ہوتی ہیں، وہ اس سوچ پہ پکا ہو چکا تھا۔ نہیں، میں یہ شہر بلکہ یہ منحوس ملک ہی چھوڑ دوں گا۔ نصر اللہ کسی صورت میں مزید اس ملک میں رہنے کو آمادہ نہ تھے۔ تو کہاں جائیں گے اب بھائی؟ موسیٰ کو اپنی نوکری کی فکر تھی، کتنی مشکل سے اسے نصر اللہ بھائی کے پاس شام کی ملازمت ملی تھی، ورنہ تو شاید وہ یہاں بھوکا مر جاتا۔
اس منحوس دنیا، اسی زمین پہ رہوں گا ہی نہیں۔ انہوں نے مایوسی سے کہا، ایمسٹرڈیم میں دریا کے اندر کئی کشتیوں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد تھیں۔ لوگ وہاں کرائے پر آیا اپنے یارڈ پر رہتے تھے۔ تو یہ اسٹور کا کیا ہوگا بھائی؟ موسیٰ نے بے چینی سے پوچھا۔ جلال نے بھی اس انداز پہ بغور اسے دیکھا، مگر وہ نصر اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ میں یہ بیچ دوں گا، اسی ہفتے میں بیچ دوں گا، پھر میں کبھی اس شہر میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ جلال نے پانی کا گلاس بھر کر اس بیچارے انسان کی جانب بڑھایا جو بیوی کی بے وفائی برداشت نہ کر پا رہا تھا۔ یہ عورتیں ہوتے ہی ناقابل برداشت ہے۔ کچھ دیر بعد وہ سڑک پہ ایلی کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے بولا، ہاں شاید، کیا تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے؟ ایلی نے اس کی جانب دیکھا۔ جلال نے ایک پل کو سوچا، پھر نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں عورتوں پہ اب اعتبار نہیں کرتا، میری زندگی میں اب کسی عورت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایلی نے حیرت سے اس منطق کو سنا۔ ویسے تو جلال بڑا مثبت سوچ کا حامل دکھتا تھا، مگر عورتوں کے متعلق ایسے خیالات عجیب ہی تھے۔ مگر ایلی کی انہی جلال سے اتنی دوستی نہ تھی کہ بحث و مباحثہ کرتی۔ کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ وہ اب ایلی سے پوچھ رہا تھا۔ نو، میرا تھا، مگر اب ہمارا بریک اپ ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، یہ سب معمولی باتیں تھیں جیسے، اس کا مطلب ہے میرا چانس بن سکتا ہے؟ وہ شرارت سے ہنسا اور ایلی نے بھی اس کی ہنسی میں اس کا ساتھ دیا۔ جلال، میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم مسٹر نصر اللہ کا اسٹور خرید لیں۔ چلتے چلتے ایلی کو یکدم خیال آیا تو رک کر جلال کی رائے لینا چاہی۔ وہ جلال جس کی رائے اس کے گھر میں کوئی نہ لیتا تھا، ایلی مارگریٹ اس کی رائے لے رہی تھی۔ تو کیا تم جاب چھوڑنے کا ارادہ کر چکی ہو؟ جلال نے کچھ حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اب اس بے عزتی اور اسٹاف کے سامنے حد تک کے بعد میں ان سب کو اور نہیں برداشت کر سکتی، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ ہاں، نہیں، کچھ تھوڑے سے ہیں، ہم شراکت پہ خرید سکتے ہیں۔ وہ پہلی بار کچھ کنفیوز ہوئی، اتنی تفصیل تو انہوں نے سوچی ہی نہ تھی۔ مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ جلال نے اپنے کنگلے ہونے کا اعتراف کیا۔ اس کے پاکستان والے بینک اکاؤنٹ میں بھی کوئی پیسہ نہیں تھا، پاپا نے اس کا اکاؤنٹ بلاک کروا دیا تھا، تو تم بزنس لون لے لینا۔ ایلی نے اسے مشورہ دیا، مگر اتنی پریشانی دینا جلال کے بس کی بات نہ تھی۔ دوسری جانب بلال پوری داستان سن کر سر پکڑے بیٹھے تھے۔ تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ بلال نے اسے گھور کر پوچھا۔ کیا مطلب کیا کرنا ہے؟ اب صبح جا کر استعفیٰ دیں گے اور بات ختم۔ مجھے تو استعفیٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں، بس ایلی کو دینا پڑے گا۔ میں حیران ہوں، ایلی اتنی سمجھدار ہو کر تمہاری باتوں میں کیسے آ گئی؟ بلال کی حیرت اپنی جگہ درست تھی۔ جلال نے کہہ لگایا، بھائی آپ مجھے کسی کام کا نہیں سمجھتے، ورنہ باہر تو لوگ میری بہت قدر کرتے ہیں۔ اس نے فرضی کالر کھڑے کیا، مگر سوال یہ ہے کہ تم پیسے کہاں سے لاؤ گے؟ تم وزٹ پہ ہو، تمہیں لون نہیں ملے گا۔ وہ ایک سیاح کی حیثیت سے یہاں موجود تھا۔ بینک سے نہیں ملے گا، آپ سے تو مل سکتا ہے۔ واٹ، کیا کہہ رہے ہو تم؟ سمپل ہے بھائی، آپ کچھ پیسے مجھے ادھار دے دیں، کچھ میں جمال بھائی سے لے لوں گا۔ لیکن جلال، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ دوسرا، اگر تم پیسے ارینج کر بھی لو اور ہفتے بعد تمہارا موڈ نہ بنے تو پھر؟ بلال کو یقین تھا جلال پیسے ڈبو دے گا۔ خیر، اب بھائی اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں کہ پیسے انویسٹ کر کے آگ لگا دوں۔ اس سے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں دیکھ لوں گا۔ اس کا اعتماد آسمان کو چھو رہا تھا۔ بھابھی، بھابھی، یکدم اس نے آوازیں دینا شروع کر دیں۔ بھابھی شاید بچوں کے ساتھ تھیں۔ کیا ہوا؟ کچھ دیر میں وہ باہر آئی تو پوچھا، بھابھی آپ کے شوہر کے پاس کتنی سیونگز ہوں گی؟ نمرا نے حیرت سے اسے پھر بلال کو دیکھا جو نہ جانے کیا اشارے کر رہے تھے۔ اچھا بتائیں نا، پھر بتاتا ہوں، اس نے زور دیا۔ نمرا سمجھ نہ پائی۔ پتہ نہیں، شاید 8-10 ہزار یوروز۔ وہ سوچتے ہوئے بولی، یہ تو کم ہے، مجھے 22-23 ہزار یورو چاہیے۔ کیا کرنے ہیں؟ 2-3 ہزار یورو میرے پاس بھی ہوں گے، نمرا نے کہا۔ بلال نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اوہ واہ، مطلب 13-14 ہزار یورو ہوں گے آپ کے پاس؟ وہ پرجوش ہوا، اس سے پہلے کہ نمرا مزید راز کھول کر جلال کے سامنے رکھتی۔ بلال نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جلال، جو نمرا کے پاس پیسے ہیں وہ اس کی ذاتی سیونگز ہے، اور میرے پاس بھی 7-8 ہزار سے زیادہ نہیں ہوں گے، اور میں بھی انہیں انویسٹ کرنے کے لیے جمع کر رہا ہوں۔ بلال نے اسے باور کروایا، مگر جلال اس وقت اپنے ذہن میں سوچ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ انسنی کر گیا، بھائی ٹینشن نہیں لیں، آپ کو پیسے واپس چکاؤں گا میں۔ جلال، تم کہاں سے واپس کرو گے؟ تم اس بزنس میں نئے ہو، اتنا سا اسٹور 45 ہزار یورو کا لے کر تم کرو گے کیا؟ وہ تڑپ کر رہ گئے تھے۔ بھائی بزنس کروں گا اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ورکنگ اسٹور ہے تو پروفٹ بھی آ جائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلال اپنے طور پر اب سب طے کر چکا تھا۔ بلال نے کھا جانے والی نظروں سے نمرا کو دیکھا جو اب شرمندہ سے شوہر کو نظر انداز کر رہی تھی۔